اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بھلائی کو اور کامیابی کو نہیں حاصل کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہ کر دو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب تک اپنی پسندیدہ چیز قربان نہیں کرتے تم اس بڑی کامیابی کو نہیں حاصل کر پاؤ۔ یہاں حکم اس لیے ہے کہ انسان کے نفس کو مارنا ہے، ختم کرنا ہے۔ عام طور پر ہم اپنی پسندیدہ چیزوں پر قبضہ کر کے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ دل لگائے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جو قربانی مانگی گئی تو وہ جانوروں کی یا ان کے گھر بار کی یا کسی چیز کی نہیں، بلکہ آپ کے اس عزیز بیٹے کی جو 90 سال کی عمر میں پیدا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 90 سال کی تھی جب آپ کے گھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جس کو اتنی لمبی مدت کے بعد، انتظار کے بعد بیٹا پیدا ہوا ہو تو پھر وہ اپنے اس بیٹے پر کیسے جان چھڑکتا ہوگا، کتنی محبتیں اس کے ساتھ ہوں گی، باپ کی بھی اور ماں کی بھی۔ اور وہ بچہ جب جوانی کی طرف بڑھ رہا ہو اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس بیٹے کو ہماری بارگاہ میں قربان کرو، تو یہ عزیز چیز، پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا، اور وہ نبی تھے اس لیے ان کے اعتبار سے ان کو حکم ہوا۔ نبیوں کا ایمان سب سے اعلیٰ ہے اور ان کا امتحان بھی سب سے بڑا ہوتا ہے۔ عام لوگوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ تم اپنے بیٹوں کی اور بیٹیوں کی قربانی کرو، وہ نبی تھے اور وہ کر گزرے، انہوں نے ذرا برابر بھی ہچکچایا نہیں، بلکہ جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک، مجھے خواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں ذبح کر دیا جائے، میں ذبح کرتے ہوئے تم کو دیکھ رہا ہوں، تو اسماعیل علیہ السلام نے نہیں کہا ابا اس چھوٹی عمر میں مجھے کہاں مار ڈالو گے، بلکہ جواب میں یوں کہا فانظر ماذا ترى، اے والد گرامی آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ اس پر عمل کر جائیے، میں حاضر ہوں۔ فانظر ماذا ترى، جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اس پر عمل کیجیے، اور پھر یہ بھی کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اور ہوا وہی کہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان گاہ میں گئے تھے تو اسماعیل علیہ السلام نے خود کہا تھا اپنے باپ سے کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لے، کہیں مجھے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر آپ کے دل میں پھر سے وہ محبت نہ جاگ جائے جو بیٹے کی محبت ہوتی ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے پیچھے نہ ہٹ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ اللہ کے حکم میں کوئی خلل نہ پیدا ہو۔ اپنی عزیز چیز، پسندیدہ چیز جب آدمی قربان کر رہا ہوتا ہے تو بہت ہچکچاتا ہے، کتنے خیالات اس کے پاس آتے ہیں۔ یہ نبیوں کا امتحان تھا اور ہر سال قربانی پر ہم اس کو یاد کرتے ہیں، لیکن یہ قربانی ہمیں یہ درس دے کر کے جاتی ہے کہ اے عزیزو، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں جو سب سے پسندیدہ چیز ہے اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو۔ ہر ایک کی الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں پسندیدہ، پتہ نہیں کس کے ہاں کون سی چیز عزیز ہے، لیکن کچھ چیزیں کامن ہیں۔ دولت تقریباً سب کی پسندیدہ چیز ہے، اولاد تقریباً سب کی پسندیدہ چیز ہے، وقت یہ سب کا لازمی حصہ ہے اور اس کو کوئی جلدی قربان نہیں کرتا۔ تو محنت سے کمائی ہوئی دولت کو اللہ تعالیٰ کے ہاں خرچ کرو، قربان کرو، تاکہ تم اس کامیابی کو پہنچو۔ پھر بھی آپ اندازہ کرو دیتا کون ہے ہمیں رزق، کون دیتا ہے مال؟ سب کچھ اللہ رب العزت۔ اگر وہ حکم کرے کہ میں نے تمہیں 100 دیے ہیں اس میں سے 50 میری راہ میں قربان کر دو، 50 اپنے پاس رکھ لو، تو بھی انصاف ہے، عدل ہے۔ اللہ کریم جس کا خود کا دیا ہوا ہے وہ چاہے تو 90% اللہ تعالیٰ یوں فرما دے کہ میری راہ میں قربان کر دو، 10 تم رکھو۔ نہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے نہ 50 کا حکم دیا تمہیں، نہ 40 کا حکم دیا، نہ 30 کا، نہ 10 کا، بلکہ سال میں ایک مرتبہ صرف 2.5% اپنے مال سے نکالنے کا حکم دیا۔ اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ آنا کانی کرتے ہیں، زکوٰۃ کو بچانے کے لیے ہیلے کرتے ہیں،
وہ صرف 2.5% ہے، 2.5۔ اگر کسی کے پاس 100 حصے ہیں تو اس میں سے 2.5 یہ اللہ کی راہ میں سال میں ایک مرتبہ قربان کرنے کا حکم ہے، زکوٰۃ۔ لیکن مال کی محبت کچھ لوگوں کے دلوں پر ایسی جم جاتی ہے، اس کو بچانے کے لیے وہ کئی طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ جبکہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، انکم ٹیکس جو ہوتا ہے وہ تمہاری انکم پر لیا جاتا ہے، جتنا تم کما رہے ہو اس پر ٹیکس دینا ہوتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ انکم پہ نہیں ہے، زکوٰۃ سیونگ پہ ہے، جتنا تم بچا رہے ہو اس پر زکوٰۃ ہے۔ تم کما رہے ہو کتنا اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اگر تم مہینے میں 1 کروڑ روپے کماتے ہو اور 1 کروڑ روپے پورے خرچہ بھی کر جاتے ہو تو سال بھر میں تم پر کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ لیکن ہاں اگر بچا کر کے رکھتے ہو تھوڑا حصہ تو سال بھر میں وہ بچی ہوئی حصے پر اللہ کی طرف سے زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اسی لیے اسلام میں ذخیرہ اندوزی جمع کرنا یہ ایک برا کام ہے، اسی سے دل پر میل جمع ہوتا ہے۔ جب مال زیادہ جمع ہوتا ہے تو دل کے اوپر میل زیادہ جمع ہونے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے نہیں چاہتا کہ تمہارے دلوں پر مال کی محبت کا میل جمنا شروع ہو جائے۔ اسی لیے ہر سال اتنا حصہ نکال دیا کرو۔ عزیزان گرامی وقار، یہ تو مال کے متعلق تھا، اور باقی اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ چیزیں آئی، آپ نے تقسیم فرما دیا، کچھ ایک حصہ کچھ باقی رہ گیا تھا، گوشت تھا یا کھجوریں تھی۔ اس گوشت کا حصہ گھر میں رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا کتنا بچا ہے اور کتنا دے دیا گیا؟ کہا اتنا 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 سب کچھ بٹ گیا، ایک ٹکڑا کچھ باقی رہ گیا۔ تو آپ نے فرمایا حقیقت میں جو دیا گیا ہے وہی اصل بچا ہوا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور جو ہم نے رکھا ہے یہ تو خرچہ ہونے والا ہے، یہ ہمارے لیے، اور جو دیا گیا وہ ہمیشہ اللہ کے پاس رہنے والا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو تمہارے پاس ہے وہ سب فنا ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس تم نے دے رکھا ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے بنی آدم جو اپنے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اس کے صدقے کو میں خود لیتا ہوں اور اس کو بچھڑے کی طرح پال کر کے بڑا کرتا ہوں۔ قیامت کے دن وہ بندہ آ کر دیکھتا ہے ایک سکہ کچھ خیرات کیا تھا اپنی زندگی میں، اور وہاں دیکھو تو پہاڑ کے برابر نیکیاں اس کی ہوں گی۔ وہ پوچھتا ہے اتنی میری کہاں سے آ گئی؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے تیرے اس چھوٹے سے صدقے کو میں نے پال کر کے اتنا بڑا کیا ہے۔ تو جو تم دے رہے ہو اللہ کے ہاں وہ باقی ہے، وہ بچا ہوا ہے۔ ہوتا یہ ہے میرے عزیزوں، جو چیزیں ہماری عزیز ہیں، جو محبوب ہیں، اس کو ہم قربان کرنا نہیں چاہتے جلدی۔ ایک دانشور نے کہا تھا پھلوں کی دکان پر ایک فقیر آیا اور پھل بہت سارے رکھے ہوئے تھے۔ ایک بوڑھا فقیر، اس کو آم کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے دکان والے سے کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ ظاہر سی بات ہے جو چھٹے ہوئے آم تھے، جو نکالے ہوئے تھے، جن کے اندر سڑن پیدا ہو چکی تھی، وہ سائیڈ کیا گیا تھا، اس میں سے نکال کر کے اس نے دے دیا فقیر کو۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے، دینے کے لیے جو نکالا جاتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ وہ لیا، تھوڑی دیر کے بعد اس کے پاس 10 درہم تھے۔ وہ فقیر آیا اور کہا 10 درہم ہے، اس کے مجھے آم چاہیے، یہ پیسوں کے اچھے آم دو۔ تو 10 درہم لیا دکان والا اور اچھے سے چن کر کے 2 آم اس کو دیا جو بنتے تھے۔ وہ فقیر ہاتھ میں دونوں آم لیا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دکھا کر کہا اے اللہ دیکھ اس بندے نے تجھے کیا دیا ہے اور مجھے کیا دیا ہے۔ تیرے نام پر مانگا تھا تو سڑی ہوئی چیزیں دیا، اور میرے پیسوں سے دیا ہے تو اچھا مال دیا ہے۔ کیا یہ عام طور پر نہیں ہوتا ہمارے یہاں؟ کھانا اگر بچ جائے تو اسے تک بانٹنے میں دے دیا جائے۔ اس وقت مدرسے کے بچے یاد آتے ہیں، ولیمے میں، شادی میں، منگنی کی رسم میں کھانا دیگوں بنایا جاتا اور بچ جائے تو سوچتے ہیں کسی مدرسے میں غریب طلبہ کو دے دیا جائے۔
یا فقیروں اور مسکینوں کو کھرچن دینے کے لیے ہم کھڑے رہتے ہیں کہ بچ گیا ہے، خراب ہو جائے گا، اس سے اچھا ہے کہ غریب لوگ کھا لیں گے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب دیگ پک کر تیار ہو جائے تو اس کا اوپر والا پہلا کھانا فقراء کو دے دیا جائے، کیونکہ وہ اللہ کے نام پر دیا جا رہا ہے۔ ہمارے اپنے کھانے سے پہلے غربا اور مساکین کا خیال کر لیا جائے۔ اسی لیے مجھے وہ بات یاد آتی ہے، رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، جب آپ کے دسترخوان پر کوئی فقیر آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر جو کچھ ہوتا سب سے پہلے اس کو پیش کر دیتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مسافر آیا بڑی دور سے، وہ حضور کو ملنے کے لیے آیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے ساتھ، جو 70 صحابہ غریب صحابہ حضور کے در پر پلتے تھے، ان کے ساتھ افطاری کر رہے تھے، اور ایک مسافر آیا، اس کو بلایا گیا، آ جاؤ دسترخوان پہ۔ 70 لوگوں کے بیچ میں دودھ کا ایک پیالہ تھا بس افطاری کے لیے، اور وہ جو مسافر آیا اس کو بٹھایا گیا، بڑا بھوکا تھا، اس سے کہا گیا لو آپ تناول کرو، آپ دودھ پی لو۔ اس نے اٹھایا، کسی کا خیال ہی نہیں کیا، پورا دودھ پی گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا اللہ تیرا بھلا کرے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ ہماری پسندیدہ چیز اگر کوئی اٹھا لے تو پھر ہم آگ بگولا ہو جائیں۔ خاص طور پر اگر یہ آزمانا ہو تو رمضان میں افطار کے موقع پر دیکھیں، اپنے دسترخوان پر سے ہمارے سامنے کی چیز کوئی اور اٹھانے لگ جائے تو پارا چڑھ جاتا ہے، غصہ آنے لگتا ہے، ہم نہیں دینا چاہتے، وہ سارا اپنا جمع کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہی وہ امتحان ہے جو قرآن میں اللہ فرماتا ہے اپنی پسندیدہ چیز جب تک تم اللہ کی بارگاہ میں نہیں قربان کرو گے اس کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارا دل چھوٹا ہے، اسی وقت اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میرے دل میں وسعت کتنی ہے، کشادگی کتنی ہے۔ آزما کر کے دیکھ لینا، افطاری کے ٹائم پہ تھوڑا سا تمہارا شربت کوئی اٹھا لے یا کوئی فروٹ تمہارے ادھر سے ادھر کر دے دسترخوان پر، جھگڑے ہوتے ہیں بہت سارے، غصے میں آگ بگولا ہوتا ہے، لال پیلا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا سنا دے گا۔ دن بھر کا صبر کیا ہوا آدمی وہ افطاری پر موجود چھوٹے سے ٹکڑے فروٹ کے اپنے دوسرے بھوکے بھائی کو دینا نہیں چاہتا، لیکن یہی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، کھا کر کے جب شکم سیر ہو جائے، پیٹ بھر جائے، مسجدوں میں افطار کے بعد ہم نے دیکھا ہے ڈھیروں فروٹ کے ٹکڑے پڑے ہوئے رہتے ہیں، اب اس کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں، پیٹ بھر چکا ہے، وہی فروٹ ہے، وہی شربت ہے، وہی سب کچھ ہے، لیکن وہ گرا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، کہیں تو گٹروں اور نالیوں میں پھینک دیا جاتا ہے، یا اگر کوئی کھانے والا نہ ہو تو پھر رمضان میں مانگنے والے یا فقیروں کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ اپنا پیٹ بھر جانے کے بعد پھر فقیروں کو ڈھونڈنا، یہ وہ امتحان نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ صحابہ میں بھی تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی وہ باتیں میں آپ کو بتاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مہمان آتا ہے رات کے وقت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں فرماتے ہیں ہے کوئی جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے اللہ اسے جنت سے کھانا کھلائے۔ صحابہ تو ظاہر سی بات ہے ہر نیکی کو بڑھ چڑھ کر کے لیتے تھے۔ ایک صحابی تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں گھر میں ہے کہ نہیں ہے، فوراً کہا یا رسول اللہ اس مہمان کو میں لے جاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اور لے کر کے گھر آ گئے۔ پتا چلا بیوی کو نے کہا پہلے تو ہمارا خود کا ہی کھانا نہیں ہے، آپ مہمان بھی لے آئے۔ صحابی رسول نے اپنی بیگم سے پوچھا کتنا ہے، کہا ایک آدمی صرف کھا سکتا ہے۔ اور گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ شوہر، بیوی اور ایک چھوٹا بیٹا، اب ایک مہمان آیا ہوا ہے۔ صحابی رسول نے اپنی اس فکر کا اظہار کیا بیگم سے کہ اب کیا ہوگا، ایک آدمی کھا سکتا ہے اور 4 لوگ یہاں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، وہ خواتین بھی حضور کے زمانے کی کیسے تھی۔ انہوں نے کہا اپنے شوہر سے گھبرائیے مت، میں بچے کو تھپکیاں دے کر سلا دوں گی، آج ایسے سلا دوں گی، اور دسترخوان پر جب بیٹھے ہیں آپ کو کھانا میں پروس دوں گی، اور پھر بتی اچانک گل کر دیں گے، چراغ بند کر دیا جائے گا، آپ کھانے جیسا منہ چلاتے رہے
اور اس مہمان کو لگے کہ آپ بھی کھا رہے ہیں اور کھانا پورا اس کے سامنے رکھیں تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھا لے. ایک آدمی کے کھانے کے لیے یہ ہیلا کیا جا رہا ہے, خود بھی بھوکے ہیں. ایسے ہی ہوا, دسترخوان بچھا ہے اور صحابی رسول نے کھانے کا برتن ان کے سامنے پیش کیا اور اچانک چراغ کو بجھا دیا گیا, اندھیرا ہے. انہوں نے افسوس کا اظہار کیا, کہا اتفاق ہے چراغ گل ہو گیا, آپ کھا لیجئے, ہم بھی کھا رہے ہیں. اور سارا کھانا اس مہمان کے سامنے رکھا. مہمان کو یہ لگتا رہا کہ یہ لوگ بھی کھا رہے ہیں اور پورا کھانا وہ پیٹ بھر کر کھا لیا, شکم سیر ہو گیا. اور اس کے بعد برتن اٹھا دیا گیا. وہ صحابی رسول حضرت طلحہ بھی بھوکے سوئے, ان کی بیوی بھی بھوکی سوئی, ان کا بیٹا بھی بھوکا سویا, صرف ایک مہمان کی مہمان نوازی کے لیے. اپنی عزیز چیز, اپنی پسندیدہ چیز قربان اللہ کے نام پر. لیکن میرے عزیزوں, واقعہ صرف اتنا ہی نہیں ہے. صبح ہوتی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں طلحہ کہاں ہے؟ حضرت طلحہ اس مہمان کے ساتھ آئے. حضور دیکھ کر مسکرانے لگے, طلحہ تمہاری مہمان نوازی کی تعریف جنت میں فرشتوں کے درمیان ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مہمان نوازی کی تعریف فرما رہا ہے. جبرائیل آئے تھے اور مجھے بتا گئے کہ آپ کے ایک صحابی نے اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ اس مہمان کو کھلایا ہے. یہ ہے جس کو ایثار کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں یہ قربانی. پیٹ خالی ہو اور دوسرے کا خیال ہو. پیٹ بھر جانے کے بعد تو پھر وہ ویسٹیج دینے کی بات آتی ہے, اپنے گھر کا بوجھ نکالنے کی بات آتی ہے. اچھی چیز جب اللہ کریم کی بارگاہ میں دے دیا جائے تو وہی قرآن میں اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک اس کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان نہیں کرتے. پسندیدہ کا لفظ ہے, اپنی چاہی ہوئی چیز کا ہے. اسی لیے عزیزان گرامی وقار, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہم نے دیکھا ہے, ان صحابہ اکرام نے کبھی ان چیزوں کو ایسا پسند نہیں کیا, ایسا پیار نہیں کیا دنیا کو گلے لگا کر. اس کے باوجود بھی اس کو قربان کرتے رہے, قربان کرتے رہے. جو چیز دنیا میں تمہیں غافل کرتی ہے وہ یہی چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ تم سے دور کرنا چاہتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے تیرے رب سے کس نے دھوکہ دیا ہے؟ کون ہے جو تجھے تیرے رب سے دور کیا ہے؟ یہ تمہاری دکانیں, یہ تمہاری جائیداد کا حساب کتاب, یہ تمہاری اولاد کی محبت, تمہاری بیویوں کی محبت, یہ وہ ساری دنیا ہے جو تجھے اللہ کی عبادت سے دور کیے جا رہی ہے. کیوں وقت پر تمہاری نماز ہوتی نہیں؟ ریزن خود تلاش کر لینا آپ جا کر کے. ظہر میں کہاں تھا, کون سی چیز نے مجھے نماز سے روکا تھا؟ عصر میں کہاں تھا, کس چیز نے مجھے سجدہ کرنے سے دور کر دیا؟ ریزن آپ خود ڈھونڈو, روزانہ آپ خود ڈھونڈو. مغرب میں کیوں سر نہیں جھکا پایا میرے رب کی بارگاہ میں؟ کون سی چیز مجھے روکی تھی؟ کیا میں دکان پر بیٹھا تھا؟ تو وہ دنیا ہے جو دھوکہ ہے جو تجھے اللہ سے دور کر رہی ہے. یا تم دوستوں کے ساتھ بات چیت میں بزی ہو گئے تھے تو یہ دوست شیطان ہیں جنہوں نے تجھے اللہ سے دور کیا تھا. یا کوئی اور چیز تھی, موبائل میں بیٹھا تھا, گیم کھیل رہا تھا, یہ وہ دنیا ہے جو تجھے اللہ سے دھوکہ دی ہوئی. ٹی وی میں بیٹھا تھا, میچ میں بیٹھا تھا, کھیل کود میں تھا. یہ ساری چیزوں کا ریزن آپ خود ڈھونڈو. یہ عبادتوں سے کون ہے جو مجھے دور کیا ہے؟ اللہ کریم کی بارگاہ میں سر جھکانے سے کون سی چیزیں روک رہی ہے؟ مجھے بتاؤ قسم رب ذوالجلال کی, آج کسی نے تمہارے گردن پر تلوار رکھی ہے کہ اگر سجدہ کرو گے تو کاٹ دیے جاؤ گے, مار دیے جاؤ گے؟ کسی نے تم کو نیزہ دکھا کر کہا کہ مسجد جاؤ گے تو گھونپ دیا جائے گا؟ کوئی چیز نہیں ہے. تمہارا نفس ہے جو تمہیں دور کیا ہوا ہے. تمہاری اپنی وہ چیزیں ہیں جن کو تم دل سے لگائے ہوئے ہو. اللہ کریم کی بارگاہ میں آنے کے لیے جو اہمیت تمہیں دینا چاہیے وہ دوسروں کو اہمیت دینے لگ گئے. اسی لیے ایک بزرگ نے کیا خوب کہا تھا, وہ اپنے مرید کی دکان میں گئے, بہت بزی شیڈول تھا اس مرید کا, دکان میں اتنے گاہک ہوتے تھے, بھیڑ ہمیشہ, وقت ہی نہیں ملتا تھا بیچارے. لیکن پیر صاحب آئے ہیں دکان میں تو عزت و احترام ہونی چاہیے. اپنے مرشد کو اس نے بلایا, کرسی پر بٹھایا, بہت دیر تک وہ اس کی دکان میں پڑھتے رہے, بیٹھے رہے. وہ بھی خوش باش تھا, پیر صاحب آئے پڑھے تو اور برکت, اور اس کو وقت ہی نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد
پیر و مرشد نے اس کے دکان کی چیزیں اٹھا کر کے جو ڈبے وغیرہ تھے سونگنے لگے، یہ سونگا وہ سونگا۔ اس مرید نے پوچھا حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا سونگ رہے ہیں؟ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان ڈبوں میں کہیں تو پخانا تو نہیں کرتا، کہیں تو اپنی حاجت اسی میں تو نہیں کرتا۔ اس نے کہا کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ کہا تو جتنا بیزی ہے جانے کا موقع کہاں ملتا ہوگا، یہی تو اپنا ٹوائلٹ بھی کرتا ہوگا۔ اس نے کہا حضور اتنا وقت تو نکال لیتا ہوں، طہارت کے لیے جا سکتا ہوں، استنجا پخانے کے لیے تو جا سکتا ہوں۔ زوردار تماچا انہوں نے لگایا، اپنے پیٹ کی گندگی نکالنے کے لیے تیرے پاس وقت ہے، اس رحمان کے دربار میں سر جھکانے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں، تو نے کس چیز پر اپنا دل لگا رکھا ہے؟ یہ تھی ان کی تربیت۔ حقیقت ہے میرے عزیزوں، ہم اگر ریزن ڈھونڈیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم اپنا وقت بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ کریم کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہے؟ یہ حدیث سنا کر میں بس ختم کرتا ہوں۔ اللہ کریم خود فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں، فرمان اللہ کا ہے، زبان رسول اللہ کی۔ اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں۔ تم اللہ کریم کے لیے کیا مقام رکھتے ہو اپنے دل میں؟ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو تو کس طرح؟ اسی لیے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہم نے سنا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے جاتی تو دلہن کی طرح سج کے جاتی تھی، پورے تیار ہو کر۔ پوچھا ان سے کسی نے تو وہ کہتی تھی میں چاہتی ہوں کہ اللہ نے جتنی نعمتیں مجھے دی ہیں اس بادشاہ کو نہ دکھاؤں تو پھر کس کو دکھاؤں؟ اس بادشاہ کی بارگاہ میں جا رہی۔ دنیا والے سیٹھوں کے سامنے جانے کے لیے سجتے سورتے ہیں، میں خلاق العالمین کی بارگاہ میں جانے کے لیے سجتے ہوں۔ اور ہمارا کیا مزاج ہے؟ ہم نے دیکھا ہے مسجد میں آنے کا انداز کس کا کیسا ہے؟ تم بادشاہ دو جہاں کے دربار میں آ رہے ہو تو کس انداز سے آنا چاہیے؟ یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھو۔ اللہ کریم کے لیے تمہارے دل میں کیا مقام ہے؟ ظاہر سی بات ہے تمہیں آج بھی اپنے پیٹ کی غلاظت نکالنی ہو کہیں راستے پر تو شوچالیہ ڈھونڈتے ہیں اور پیسے دے کر کے جاتے ہیں۔ مسجد کی کیا کیا چیزیں مفت میں استعمال کرتے ہیں۔ کبھی اس کا خیال آتا ہے کہ ہم یہاں کی اے سی، یہاں کے پنکھے، یہاں کے قالین، یہاں کا پانی سب کچھ استعمال کرتے ہیں، لیکن مسجد میں جو ڈبہ گھومتا رہتا ہے تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو صدر سیکریٹری کے لیے گھومتا ہے، یہ کمیٹی کے لیے جاتا ہو۔ آپ اس وہم و گمان سے نکل جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں 1 روپیہ بھی جو دیا جاتا ہے وہ شمار ہوتا ہے دنیا بھر کے تمام دولتوں سے زیادہ عزیز اللہ کی بارگاہ میں وہ پیسہ ہے جو یہاں صفوں میں آپ نے اللہ کے نام پر دیا ہوا۔ اپنی عادت رکھو کہ مسجد کے لیے ہمارے دل میں کیا احترام ہے۔ دوسری دنیاوی کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے ٹکٹ دیتے ہیں، وہاں چھوٹی موٹی چیزوں کو خرچ کرنے کے لیے ہم بے پناہ پیسے خرچہ کرتے ہیں، پان میں، بیڑی میں، سگریٹ میں، تھوکنے میں کتنے پیسے برباد کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جب بات آتی ہے تو کیوں دل پر یہ بوجھ ہوتا ہے؟ یہ علامت ہے کہ دل جب کالا ہو جائے اور رب تعالیٰ سے بندہ دور ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں دینے سے وہ کترانے لگتا ہے۔ اپنے دل کا علاج کرو اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ مولا مجھ پر میرے نفس کو غالب ہونے سے بچا لے اور میرے دل کو پاک کر کے تیری دربار میں ہمیشہ جھکنے والا دل بنا دے۔ یہ 2 عیدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو دی گئی ہیں۔ ان عیدوں کے دنوں میں روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے، خوشیوں کے دن۔ اور یہ جو ایام چل رہے ہیں 1 ذی الحجہ سے لے کر 10ویں ذی الحجہ تک، اس کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمایا والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اور وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ 1 ذی الحجہ سے لے کر 10ویں ذی الحجہ تک کی رات، یہ 10 راتیں اتنی عظمت والی ہیں کہ اللہ خود ان کی قسم فرما رہا ہے، اللہ ان کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ اور ان ایام میں جو اعمال کیے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں۔ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں میں جنگ و جدال نہیں کیا جاتا تھا،
کوئی بھی جنگ چل بھی رہی ہو تو یہ مہینے آتے تو جنگ روک دی جاتی تھی، کیونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ تو ذی الحجہ کے مہینے میں ہم اور آپ ابھی اپنی زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں، لیکن قربانی کے متعلق جیسے کہ لوگوں کے دل و دماغ میں ایک کانسیپٹ اور پھر پھیلایا ہوا ایک کانسیپٹ اور اسلامی کانسیپٹ، تینوں میں کیا چیزوں کا فرق ہے؟ اسلام کون سی قربانی چاہتا ہے؟ لوگوں نے کیا پروپیگنڈا پھیلایا ہے اور عوام کے ذہن میں کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تینوں کو ہم تھوڑا سرسری نظر سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، اسلام جس قربانی کی بات کر رہا ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ تمہارا گوشت نہ تمہارا بہایا ہوا خون اللہ تک پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ اس کے پیچھے جو تمہارا تقوی ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ تمہاری نیت دیکھی جا رہی ہے، تمہارا اخلاص دیکھا جا رہا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کوئی گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی ہوگی ہی نہیں۔ گوشت کی نیت سے اگر کسی نے قربانی کیا اس کی قربانی ہی نہیں، یا پھر اگر ذبح کرنے کے بعد بیچنے کی نیت کیا گوشت میں سے کچھ حصہ، وہ تجارت کی نیت کیا ہوا ہے، تب بھی اس کی قربانی نہیں ہے۔ قربانی صرف وہ ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا مجھے اور اللہ کریم کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے میں قربانی کر رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ جس نے قربانی کیا اس کی قربانی قبول ہے۔ یہ اسلام چاہتا ہے آپ کی قربانی۔ اور لوگوں کے دل و دماغ میں جو اکثر بیٹھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ موسم آ رہا ہے، سب کر رہے ہیں تو ہم کو بھی کرنا چاہیے، اور کچھ لوگ فیشن کے طور پر، کچھ لوگ بچوں کی ضد پر قربانی کر گئے۔ یہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے۔ نہیں میرے عزیزو، جو مالک نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استطاعت ہونے کے بعد، مالک نصاب ہونے کے بعد جس نے قربانی نہیں کیا، حضور فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس کے لیے دنیا میں یہ وعید ہے تو آخرت میں اس کا عذاب اور ہے۔ تیسری چیز جو پروپیگنڈا کیا پھیلا ہوا ہے قربانی کو لے کر، ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے۔ اسلام کے خلاف کچھ بھی بات پھیلانے کے لیے لوگوں کو صرف ایک چھوٹی سی سوئی چاہیے کہ ان کا ایک پھیلایا ہوا یہ پروپیگنڈا کہ لاکھوں ہزاروں اینیملز اس میں کاٹ دیے جاتے ہیں، ذبح کر دیے جاتے ہیں، خون بہایا جاتا ہے، اس کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ جیوت چیزوں کو مار دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، لوگ یہ باتیں تو صرف اور صرف اسلام کے خلاف کرنے کے لیے پھیلاتے ہیں، جبکہ میں آپ کو بتاؤں دنیا کے تقریباً مذاہب میں قربانی کا کانسیپٹ موجود ہے۔ اکثر دینوں میں وہ الگ الگ انداز ہے، کہیں بلی چڑھانا ہو گیا ہے، کہیں دیوتا کو کچھ پیش کرنا ہو گیا ہے۔ قربانی کا کئی جگہوں پر یہ کانسیپٹ موجود ہے، لیکن کوئی اپنے گریبان میں جھانکتا تھوڑی نہ، دوسرے کے گھر میں جھانکنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے۔ اسلام کی قربانی لوگوں کو نظر آتی ہے کہ مسلمان جتنا پریکٹیکل ہے اپنے دین پر، دنیا میں کوئی بھی اپنے دین پر اتنا پریکٹیکل نہیں ہے۔ کوئی بھی اپنے دین پر اس طرح پابندی سے عمل کرنے والا ملتا نہیں۔ جلن اسی بات کی تو ہے کہ کوئی پوسٹر نہیں لگاتے، کوئی اعلان نہیں کرتے، اور جمعہ میں پوری صفیں ان کی بھری نظر آتی۔ کون تمہیں پرچار کر کے جمعہ میں بلاتا ہے؟ وہ خالق کائنات کی طرف سے تمہارا جو لگاؤ ہے، وہ جو تمہیں کھینچ کر گھروں سے مسجدوں میں لاتا ہے۔ فتنوں کا دور ہے، اس کے باوجود جمعہ میں کوئی بھی مسجد ایسی نہیں ہوگی جو خالی پڑی ہوئی۔ مسلمان آج کے دور میں بھی اپنے دین پر عمل پیرا ہے، اور یہ تکلیف کا سبب بن جاتا ہے دوسروں کے لیے۔ اسی طرح قربانی کے ایام آتے ہیں تو کچھ ماڈرن خیالات والوں کو لا کر کے ہمارے درمیان پیش کیا جاتا ہے۔ وہ ایسی
میٹھی میٹھی باتوں کے ذریعے سے تمہیں لبھانے کی کوشش کریں. اتنے پیسے خرچہ کرنے کے 40,000 کا 50,000 کا بکرا لینے سے بہتر ہے کسی غریب کو مدد کر دیا جائے, کسی کا گھر بنا دیا جائے, کسی کا راشن پہنچا دیا جائے. میاں اور سال بھر ہم کرتے ہیں الحمدللہ, قربانی کے دنوں میں ہی کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سن. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی کے دن یعنی ذی الحجہ کی 10, 11 اور 12 یہ 3 دنوں کے اندر حضور فرماتے ہیں کوئی عمل دنیا میں قربانی سے زیادہ اہمیت اللہ کے نزدیک نہیں رکھتا. کوئی عمل اللہ کو اس سے زیادہ پیارا نہیں ہے قربانی. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, لوگ ہمیں ظالم کی شکل میں پیش کرتے ہیں کہ کاٹ دیتے ہیں, ذبح کر دیتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے اگر کاٹیں, اپنی خواہش کے لیے کاٹیں تو حرام ہے, اور جس نے خود جان ڈالا ہے اس کے حکم پر کاٹیں تو یہ حرام نہیں ہے, یہ اس کے حکم کی فرمانبرداری ہے. ایک بات یاد رکھو, جانور تو یہ بکرا ہو, بھینس ہو, اونٹ ہو جن کی قربانیاں ہوتی ہیں یہ الگ. جو مچھلی کھاتے ہیں اس میں بھی اگر کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے شکار کرتا ہے کہ اپنی تفریح قلب کے لیے, تو اس مچھلی کا شکار کرنا بھی حرام ہے. ہاں کھانے کی نیت ہے, تجارت کی نیت ہے, تو مقصد کے تحت اگر مچھلی پکڑ رہا ہے تو اس کے لیے جائز ہے. اسلام یوں ہی کسی چیز کی جان لینا اور خون بہانے کا حکم نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے, اور اس نے کائنات کو جس انداز سے بنایا ہے, ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لیے بنایا ہے, جس کی وجہ سے یہ قربان کیے جاتے ہیں. اور اگر میں کہتا ہوں سارے جانوروں کی قربانی بند کر کے دیکھ لو, پھر جانور ہی رہیں گے, تمہارا رہنا مشکل ہو جائے گا. اسلام کی یہ قربانیاں تو سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے نا, جو ایک دن کی جاتی ہیں 10ویں ذی الحجہ سے 12ویں کو. اگر نوجوانوں میں ایک دعوت دیتا ہوں, جاؤ آج تو AI کا زمانہ ہے, کچھ بھی پوچھو تو لا کر کے تمہارے سامنے رکھ دے گا سارا ڈیٹا. ذرا یہ بھی ڈیٹا نکال کر کے دیکھ لو کہ سال بھر میں KFC میں کتنی چکن ذبح ہوتے پوری دنیا بھر میں پر ڈے. میکڈونلڈ صرف چکن ہی نہیں بیچتا, گائے کا گوشت بھی بیچتا ہے پوری دنیا بھر میں, جس کو یہاں پر بھی بہت سینے سے لگا کر کے رکھے گئے ہیں. پوری دنیا بھر میں ان کا استقبال ہے, کیونکہ امریکن کمپنیاں ہیں, باپ دادا کی کمپنیاں ہیں, ان کو کوئی آنکھ نہیں دکھا سکتا. اور انٹرنیٹ کے ڈیٹا کے حساب سے پر ڈے 68,000 گائے تو میکڈونلڈ ذبح کرتا ہے. پر ڈے کی بات کر رہا ہوں, سال بھر کی نہیں. سال بھر ان کا ڈیٹا بہت زیادہ ہے, ملینز میں ہے, اور 1 بلین سے زیادہ چکن وہاں پر بھی قربان ہوتی ہیں جو فرائیڈ چکن کھاتے ہیں. یہ تو ایک کمپنی کی بات کر رہا ہوں, ایسی بہت ساری کمپنیاں ہیں. تو کبھی کسی نے یہ اعتراض کیا کہ یہ کمپنیاں اتنے جانوروں کو ذبح کرتی؟ نہیں, بقرعید کے دن سب کے سینگ نظر آتے ہیں, جانوروں کی محبت امڑ امڑ کر کے آتی ہے. سال بھر جو قربان ہو رہے ہیں, کبھی کسی نے آبجیکشن نہیں کیا کہ یہ سارے آؤٹ لیٹس بند کیوں نہیں کر دیے جاتے, یہ ساری دکانیں کیوں نہیں بند کر دی جاتی جو سال بھر ذبح کر رہے ہیں. ہاں ہو سکتا ہے میکڈونلڈ یہاں نہیں ذبح کرتا گائے کو, کیونکہ یہاں پتہ ہے حالات صحیح نہیں ہیں, لیکن دوسری جگہ پر جا کر دیکھیں سب جگہ پر بیف آسانی سے ان کے ہاں ملتا ہے. میں یہ باتیں صرف اور صرف یہ اس لیے کہہ رہا ہوں, پھیلایا ہوا پروپیگنڈا کیا ہے, جانوروں سے محبت یہ سکھائیں گے ہمیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, بنی اسرائیل کی ایک خاتون کو میں نے جہنم میں دیکھا. کس بنیاد پر؟ فرماتے ہیں وہ عبادت گزار تھی, زاہدہ تھی, پرہیزگار تھی, لیکن ایک بلی پالی ہوئی تھی, اور اس نے کبھی عبادت کرنی ہوتی تو 2 دن 3 دن تک اپنے کمرے میں گوشہ نشین ہو جاتی تھی اکیلی, اور اس نے اپنی بلی کو ایک جگہ پر گلے سے رسی لگا کر باندھ دی, اور 3 دن تک وہ اپنی عبادت میں رہی, مصروف رہی. اور 3 دن کے بعد اسے خیال آیا تو جا کر دیکھی بلی مر چکی تھی.
حدیث پاک میں صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عبادت کرنے والی عورت کو جہنم میں بھیج دیا جو میری مخلوق پر رحم نہیں کرتا، وہ رحم کے قابل نہیں ہے۔ یہ سکھائیں گے ہمیں جانوروں پر رحم کرنا؟ ہم جس جانور کو ذبح کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی جانور کو ظلم کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے یہ ہے کہ جانور پر ظلم کرنا ذمی پر ظلم کرنے سے بڑا ہے۔ اور ذمی کیا ہے؟ ذمی وہ جو مسلمانوں کے ملک میں امن کے ساتھ رہنے کے لیے ریکویسٹ کیا ہوا ہو اور اسلامی حکومت اسے امن دی ہوئی ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان پر ظلم کرنے سے زیادہ بڑا ظلم ذمی پر ظلم کرنا ہے، اور اس سے بڑا ظلم جانور پر ظلم کرنا ہے۔ یہ میرے آقا کے فرمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رحمت للعالمین ہے۔ اور ایک بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، جو یہ پھیلایا جاتا ہے کہ جانوروں پر ظلم ظلم، سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بات میں پڑھ رہا تھا، حجت الاسلام، جن کی کتابیں پڑھ کر کے لوگ اللہ کے ولی بن گئے۔ امام غزالی کا نام سنا ہے؟ اتنی کتابیں انہوں نے لکھا، تصوف کے امام ہیں، علم کلام کے امام ہیں، منطق کے امام ہیں، فقہ و تصوف کے امام ہیں، بے شمار علوم و فنون کے دریا بہائے ہیں۔ اس حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے بھائی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ امام غزالی فرماتے اللہ نے مجھے بخش دیا، میری لکھی ہوئی کتابیں، میری عبادتیں، ہزاروں کو جو میں نے پڑھایا وہ شاگرد، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے نہیں، بس ایک کام کی وجہ سے۔ پوچھا وہ کون سا کام؟ کہا ایک بار میں کتاب لکھ رہا تھا اور سیاہی میں قلم ڈبو کر کے لکھا جاتا تھا، اور سیاہی جو بنتی تھی وہ پھلوں کے رس سے نکال کر کے، اور لکڑی کا قلم اس میں ڈبو کر کے لکھا جاتا تھا۔ تو میں لکھ رہا تھا کہ ایک مکھی آ کر سیاہی پر بیٹھ گئی، میں اپنا قلم روک لیا کہ ہو سکتا ہے وہ پیاسی ہو، پی کر چلی جائے۔ کافی دیر تک وہ مکھی اس سیاہی پر بیٹھی رہی، اور پی کر کے جب وہ اڑ گئی تو پھر میں اپنا قلم چلاتا رہا۔ یہ بات تو زندگی میں آئی اور گئی، میں نے تو اس کو چھوٹا سمجھا تھا، لیکن میری موت کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے اٹھا کر فرمایا جس نے میری چھوٹی مخلوق پر رحم کیا، بس اس نیکی کی بنیاد پر میں تجھے جنت عطا کرتا ہوں۔ ایک جانور پر رحم کرنے کی بنیاد پر، ایک جانور پر رحم کرنے کی بنیاد پر، اور حدیث پاک میں، صحیح حدیث پاک میں یہ بھی ہے، ایک طوائف تھی جس نے مرتے ہوئے کتے کو بچایا تھا پانی پلا کر، اور اس بنیاد پر اس کی بخشش ہو گئی۔ طوائف تھی اور رحم کیا جانور پر تو اس کی بخشش ہو گئی۔ میں اسلام کی وہ چیزیں تمہیں بتا رہا ہوں جو دنیا تمہارے سامنے یہ چیزیں لانے سے عاجز ہے اور قاصر ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جانور پر اگر تم نے ظلم کیا ہے تو جس طرح سے ظلم کرو گے قیامت کے دن یہ اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ اٹھے گا، اور اسی طرح سے اس کا بدلہ بھی دلایا جائے گا۔ وہ تمہیں مارے گا قیامت کے دن اور بدلہ لے گا۔ یہ بھی حدیث پاک میں۔ جانور پر ہمیں اس کے چہرے پر مارنے کا حکم نہیں ہے، اس کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اونٹ پالتے تھے، کہا ایک اونٹ بہت سرکش ہو گیا ہے، اور جب اونٹ سرکش ہو جاتا ہے نا کسی کی کھوپڑی کھینچ لیتا ہے، ہاں وہ اسی وقت سر کو پکڑ لیا تو آدمی وہیں ختم ہو جائے۔ وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، حضور کے پاس آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں دیکھتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور جب چلنے لگے تو ہمیں خوف ہوا، ڈر ہوا کہ یہ اونٹ بدک گیا ہے، سرکش ہے، کہیں کچھ نقصان نہ پہنچا ہے، اور تنہا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگ رہا تھا، لیکن میرے عزیزوں وہ رحمت للعالمین ہے، سب کی رحمت بن کر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قریب گئے تو اونٹ کوئی سرکشی نہیں کیا، کچھ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کے پاس اپنا منہ کرتا ہے اور اپنی زبان کو چپڑ 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 کرتے ہوئے اپنی زبان ہلا رہا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے سنتے جا رہے ہیں جیسے کسی دانشور کی بات سن رہے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے مالک کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے۔
یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، یہ سرکش اس لیے ہوا کہ تو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس پر ڈالتا ہے اور کھانا اس کو کم دیا کرتا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ وہ جو بدو تھے، جو اونٹ کے مالک تھے، انہوں نے چہرہ جھکا لیا اور کہا وعدہ کرتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا اور اس کا چارہ، اس کے کھانے کا انتظام روزانہ کیا کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی رسی پکڑی اور مالک کو دے دیا، پھر وہ اونٹ اسی طرح تابعدار ہو کر نکل پڑا۔ یہ اسلام میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عدل تو دیکھو، ان کی طاقت سے زیادہ کا بوجھ ڈالنے کا حکم نہیں ہے۔ اور دنیا یہ پروپیگنڈا پھیلائی ہوئی ہے کہ یہاں جانوروں کو کاٹا جاتا ہے، جو ذبح کرنے کا حکم ہے وہ اللہ کے حکم سے۔ میرے رب تبارک و تعالیٰ نے خود جان ڈالی، ہماری جان کا بھی وہی مالک ہے، جانوروں کے جان کا بھی وہی مالک ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ہمیں چونٹی مارنے کی بھی اجازت نہیں، اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ہمیں کسی کو بھی قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم اللہ کے بندے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ جانوروں کی قربانی کا حکم دیا، اس لیے ہر سال بقرعید میں مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو اپنے بیٹوں کی قربانی کا بھی حکم دے دے، اور دیا ہے رب تعالیٰ نے، اور وہ بھی کر کے دکھایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حکم دے تو کیا تم ایسے مسلمان نہیں ہو؟ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے سر جھکانے والا اللہ کے حکم کے آگے، یہ نہیں پوچھے گا کہ کیوں ہے اور کیسے ہے۔ مسلم کہتے ہیں اپنا سر جھکا دیا اللہ کی بارگاہ میں، اس کے حکم کے آگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری جانوں کا مالک ہے، اگر وہ چاہتا تو ہماری قربانی کا حکم دیتا، ہمارے اولاد کا، لیکن رب تبارک و تعالی نے یہ سنت ابراہیمی پر پوری دنیا کو ثواب دینے کے لیے جانوروں کی قربانی کا حکم عطا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حضرت زید بن ارقم آئے اور پوچھا یہ قربانی کیا ہے میرے آقا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جانور کی قربانی کرو گے اس کے ہر بال کے بدلے تمہیں اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ جتنے اس کے جسم میں بال ہوں گے ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم جانور کا انتخاب اچھا کرو، اس لیے کہ کل بروز قیامت پل صراط پر یہ تمہاری سواری بن کر آئے گا، جس پر بیٹھ کر تم جنت میں جا رہے ہوگے۔ اور لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں ہم نے ایک بار قربانی کی ہے تو وہاں سواری کون سی والی آئے گی؟ یہ بھی ملتا ہے روایت میں، تم نے اپنی زندگی میں جو سب سے پہلے قربانی کی ہے اس پر سوار ہوگے، لیکن ہر سال کی قربانی والے جانور بھی سواری بن کر تمہارے ارد گرد آئیں گے، وہ سب ہوں گے، تم انتخاب کرو جس پر سوار ہونا چاہو۔ اسی لیے قربانی میں عیب والے جانور کی قربانی جائز نہیں، لنگڑا ہو، لولا ہو، کان کٹا ہوا ہو۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ دنیا تو یہ سمجھتی ہے کٹنے والا جانور وہ ہونا چاہیے جو ریجیکٹڈ ہو، جس کو کاٹا جا رہا ہے وہ دنیا میں کام کے لائق نہ ہو، اس کو کاٹنا چاہیے۔ دنیا کا یہ کانسیپٹ ہے، دنیا کا تصور یہ ہے، لیکن نہیں، اگر کوئی اپنے استعمال کے لیے کاٹ رہا ہوتا تو میں کہتا ہاں ریجیکٹڈ مال کاٹ لو، لیکن ذبح جو ہم کرتے ہیں قربانی میں وہ اپنے لیے نہیں، وہ رب ذوالجلال کے لیے ہے۔ اسی لیے بندہ یہ دیکھے میں اپنے رب کی حضور کیا پیش کر رہا ہوں۔ تم اگر کوئی ہدیہ تحفہ خریدنے جاتے ہو اپنے کسی عزت دار شخص کے لیے تو انتخاب سوچ سمجھ کر کے کرتے ہو کہ جس کو میں دینے جا رہا ہوں یہ کتنا ویلیو والا ہونا چاہیے، کتنا عزت والا ہونا چاہیے، اور جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو اس کا بھی آپ خیال رکھو۔ اس لیے لوگ کام چلانے کی باتیں تو بہت کرتے ہیں۔ قربانی کے متعلق کچھ باتیں ہیں جو مجھے آج عرض کرنی تھی، اس لیے میں نے آج اس موضوع پر آپ سے خطاب کیا۔ بہت سارے لوگ طرح طرح کے افواہیں بھی پھیلاتے ہیں، یہ تو ان غیر مسلموں کے اعتراضات کا میں نے جواب دیا۔ دنیا بھر میں ہمارے اوپر الزام کہ یہ لاکھوں جانوروں کو ایسی ذبح کر دیتے، کاٹ دیتے ہیں، لیکن میرے عزیزو یہی وہ دنیا ہے جو ایک طرف تو جانوروں کی حمایت اور محبت کی بات کرتی ہے،
اور دوسری طرف ان کے بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیاں جانوروں کو بے دریغ ذبح کرتے ہیں، قتل کر رہے ہیں، اور کھانے میں بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، سارے جانوروں کی کھالیں، لیدر کی بیگ، لیدر کے جوتے، لیدر کے بیلٹ، لیدر کی ٹوپیاں، لیدر کے جاکٹ، سب بنا کر کے دنیا پہن رہی ہے، اور قیمتی چیزوں میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ ان سے کوئی سوال نہیں کرتا کہ یہ سب چیزیں کہاں سے تم لائے، یہ سب چیزیں تم کہاں سے لائے؟ کیا بغیر کسی جانور کے ذبح کیے ہوئے اس کی کھال کا استعمال کرتے ہو؟ لیدر کا استعمال تو ساری دنیا بڑے فخر سے کر رہی ہے، حتیٰ کہ گھروں کے استعمال کرنے والے صوفے اور کرسیوں پر تک استعمال ہے، اپنی بیٹھنے والی گاڑیوں میں کار کی سیٹ پر تک استعمال ہے۔ تمہارے پہننے والے جوتے، تمہارے پہننے والے بیلٹ، تمہارے پہننے والے جاکٹ، سب جگہ تمہارا استعمال ہے۔ اور صرف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا میں صرف مسلمان استعمال کرتے ہیں، ساری دنیا لیدر کا استعمال کرتی ہے۔ یہ لیدر کہاں سے آتا ہے؟ تو یہ دغلا پن، یہ جو ڈبل رول ہے، ڈبل سٹینڈ، ایک طرف حمایت کی بات کرنا اور دوسری طرف بے دریغ ذبح بھی کرنا، یہ سب چیزیں دنیا کو بیوقوف بنانا اور اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا پھیلانا۔ لیکن اے مسلمانوں، ذہن و دماغ میں کسی ایسے ماڈرن کلچر کے ایسا کوئی فریفتہ ہو، اس کی باتوں میں آ کر تم یہ سوچو کہ نہیں اتنے پیسے میں قربانی کے بجائے صدقہ کر دوں، کسی غریب کو دے دوں، ناجائز ہے۔ تمہارے اوپر سے قربانی کا وجوب ختم نہیں ہوگا، وہ اسی طرح سے باقی رہے گا اور گنہگار بھی رہو گے۔ اللہ کریم سے زیادہ تم رحم کرنے والے نہیں ہو، اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے۔ جب وہ حکم عطا فرما رہا ہے تو کیا تمہارے دل میں اس سے بھی زیادہ رحم ہے؟ تو قربانی کے دنوں میں صرف قربانی ہی ہوگی۔ اب کچھ جو چیزیں ایسی ہیں پھیلائی گئی، دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، سب کا ماننا عقیدہ ہے۔ وہ رحمت للعالمین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے قربانی فرمائی، اور ایک دو نہیں، 100 اونٹ آئے تھے، جس میں سے 63 اونٹوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نحر فرمایا، 63 اونٹوں کو خود حضور نے ذبح فرمایا، اور اس کے بعد حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، باقی کے اونٹوں کو تم ذبح کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو 100 اونٹوں کو ذبح فرمایا تھا، یہ اپنے حج کے موقع تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 چت کبرے بکرے ذبح کیے تھے۔ چت کبرے کس کو کہتے ہیں؟ 2 کلر والے، بلیک اینڈ وائٹ جو ہوتے ہیں، ابلق ان کو کہتے ہیں عربی میں۔ 2 مینڈے ذبح فرمائے، ایک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی جانب سے قربان فرمایا، اور دوسرا پوری امت کی طرف سے قربان فرمایا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اسی لیے تو میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزو، ہمارے امام نے سچ کہا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ قربانی سال میں 1 مرتبہ ہو رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربان کر دیتے اپنے نام سے، وہ تو کیا ہی، لیکن قیامت تک آنے والی اپنی امت کی طرف سے بھی خود اپنے ہاتھ سے قربانی فرمائے۔ آج امت یہ پوچھتی ہے میرے عزیزوں، قربانی کے لیے 1400 سال پہلے تمہارے رسول نے تمہاری جانب سے قربانی کی، اور اللہ نے جس کو استطاعت دی، جس کو طاقت دی، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے اوپر جو قربانی واجب ہے، اپنی قربانی کرو، ساتھ میں ایک اور قربانی میرے مصطفیٰ کی طرف سے کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جبکہ ان کے احسان کا بدلہ پوری امت نہیں ادا کر سکتی، لیکن ہم ہدیہ تشکر کے طور پر اپنی طرف سے پیش کر سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، ایک بکرا لے کر کے آتے ہیں، پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی، ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی۔ میرے عزیزو، بکرا ایک آدمی کی طرف سے ہی قربان ہوگا جو مالک نصاب ہے۔ گھر میں اگر 4 لوگ مالک نصاب ہیں تو چاروں پر قربانی ہے، شوہر پر بھی، بیوی پر بھی، بیٹے پر بھی، جو مالک نصاب ہے۔ مالک نصاب کا مطلب کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر کی قیمت ہو، دونوں میں سے کسی ایک کے برابر کی قیمت ہو،
اس زمانے میں آپ کیلکولیٹ کر لو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہو سکتی ہے. اتنی اگر تمہارے پاس رقم ہے، اتنی مالیت ہے تمہارے پاس، تو تم مالک نصاب ہو اور تمہارے اوپر قربانی واجب ہے. قربانی تمہارے اوپر واجب ہے، اور قربانی واجب ہونے کے لیے سال بھر پیسے ہونا ضروری نہیں. قربانی کے دنوں میں اگر وہ مالک نصاب ہوا تب بھی اس پر واجب ہے. زکوٰۃ کا حکم الگ ہے، قربانی کا حکم الگ ہے. اور پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا قربان کیا تو کسی کا بھی نہیں ہوا. اگر 4 لوگ گھر میں رہتے تھے اور چاروں کی طرف سے ایک بکرا ذبح کیا اور چاروں کا نام لیا گیا ہے تو کسی کے نام سے قربانی نہیں ہوئی، کیونکہ پرٹیکولر ایک ہی کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے. ہاں، بڑے جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں. وہ اونٹ ہوا یا بیل بھینس، یہ جو بڑے جانور ہیں ان جانوروں میں 7 حصے ہو سکتے ہیں اور ان میں شریک ہونا جائز ہے. لیکن 7 لوگ جو شریک ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی شرط ہے کوئی ایک بندہ بھی اس میں غلط عقیدے والا بھی نہ ہو اور گوشت کی نیت سے شریک نہ ہوا ہو، بلکہ سب قربانی کی نیت سے آئے ہوں تو سب کی قربانی ہوگی. یہ خیال بھی رہے ضروری ہے. اب حالات ایسے آ گئے کہ سب کے لیے ایک بکرا لینا اگر طاقت کے بھر نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو وہ بڑے جانور میں حصہ لے سکتے ہیں جہاں پر یہ قربانیاں ہو رہی ہیں، شریک ہو سکتے ہیں. کچھ لوگوں نے یہ پروپیگنڈا بھی پھیلایا ہے ہمارے درمیان میں سے کہ بڑے کی قربانیاں جو ہوتی ہیں اجتماعی قربانیاں، یہ جائز نہیں ہے، آدمی کو اپنی قربانی کے وقت سامنے ہونا ضروری ہے. ایسی باتیں پھیلائی گئی ہیں. میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ سے، کہا ہے فاطمہ اپنی قربانی کے وقت سامنے رہو، قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے گا. حدیث پاک ہے. لیکن ساتھ میں دوسری حدیث یہ بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی قربانی کا وکیل حضرت علی کو بنایا تھا کہ اپنی نیابت دے دی کہ میری طرف سے تم قربانی کرو. اس طرح سے جو مسلمان استطاعت نہیں رکھتا خود کرنے کی، وہ اپنی جانب سے کسی دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہے. شرعاً جائز ہے، کسی کو بھی وکالت دی جا سکتی، نیابت دی جا سکتی ہے میرے طرف سے تم قربانی کرو. جیسے کہ گھر میں کوئی عورت مالک نصاب ہے، اگر یہ حکم ہوتا کہ عورت خود جا کر کے کرے تو کہاں سے کرتی؟ عورت کسی کو وکیل بنا سکتی ہے، اپنے شوہر کو کہہ دی یا کسی کو دے دیا پیسے کہ میری جانب سے تم قربانی کرو. یہ جائز ہے بالکل. جن لوگوں نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا ہے ہمارے درمیان میں کہ قربانیاں نہیں ہوتی، وہ جاہل لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ نہیں. شرعی مسائل کو جانے بغیر اس طرح کی باتیں عوام الناس میں، عوام المسلمین میں پھیلانا یہ گناہ ہے. ہاں، اس بات کو یاد رکھیں جو وکیل ہے قربانی کا اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ جتنے لوگوں کی قربانی کر رہا ہے جانور شریعت کے مطابق کا لے، عیب دار جانور کی قربانی نہ کرے. لاغر ہو، کمزور ہو، سینگ ٹوٹا ہوا ہو، کان کٹا ہوا ہو، پیر کٹا ہوا ہو، دم کٹی ہوئی ہو، یا اتنا کمزور کہ چل نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، ایسا عیب دار جانور نہ لے. یہ وکیل کی ذمہ داری ہے جو سب کی طرف سے قربانی کر رہا ہے. اور دوسری چیز، عیب کس کو کہتے ہیں؟ عیب کس کو؟ کان میں اگر سوراخ ہے تو وہ مکروہ ہے لیکن قربانی ہے اس کی. ہاں، سینگ اگر بچپن اس کے پیدائشی نہیں آئے تھے تو جائز ہے اس کی قربانی. آئے تھے اور ٹوٹ گئے تو اس کی مقدار بتائی گئی ہے. 1/3 حصہ اگر ٹوٹا ہے تو اس وقت تک جائز ہے. اس سے زیادہ جڑ سے ٹوٹے ہوئے ہیں تو قربانی جائز نہیں. کوئی پیر پورا کٹا ہوا ہے، دم پوری کٹی ہوئی، یہ عیب میں آتا ہے. عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں. یہ وکیل کرے گا، نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اجتماعی قربانی جائز ہی نہیں، جائز ہی نہیں. ایسی باتیں کیوں پھیلائی جاتی ہیں؟ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ نیابت اور دوسرے کو وکالت دینا جائز ہے. اب کچھ لوگ یہ بھی پھیلاتے ہیں کہ قربانی کے جو حصے لیے جاتے ہیں، گوشت دیا جائے تو اس کی قیمت الگ ہوتی ہے، گوشت نہ لو تو اس کی قیمت الگ ہوتی ہے. یہ سب پھیلی ہوئی چیزیں ہیں. اس کا ریزن بھی پتہ کرنا چاہیے ایسی بغیر علم کے بات کرنے سے.
4,000 5,000 روپے کا ایک حصہ آتا ہے اگر شہر میں کوئی بڑا جانور ذبح کرے، کیونکہ مہنگا ملتا ہے بیل، اور باہر جب جا کر کے کوئی ذبح کر رہا ہے تو وہی ایک حصہ 1,500 روپے میں 2,000 میں ہو جاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ یہ لوگ کرتے ہی نہیں ہیں اور ایسے ہی پیسے وصولتے ہیں، ایسا نہیں۔ دور دراز کچھ علاقے ایسے ہیں، بنگال ہے، اڑیسہ ہے، اور بھی کئی علاقے بہار کے، جہاں پر بڑے جانور نہایت ہی سستے دام میں ملتے ہیں، بلکہ وہاں پر جانوروں کی قیمت صرف 5,000 6,000 اور 10,000 کے نیچے ہوتی ہے، بڑے جانوروں کی جو ہم نے دیکھے ہیں۔ وہاں جا کر کچھ تنظیمیں قربانی کرتی ہیں، اگر وہ صحیح طریقے سے شریعت کے مطابق جانور لے کر کے کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، چاہے وہ 200 روپے حصے میں بھی کرتا ہو، کوئی حرج نہیں۔ قیمت میٹر نہیں کرتی، جانور میٹر کرتا ہے، قیمت چاہے جتنی بھی ہو رہی ہو۔ اس چیز کو آج وضاحت کرنا ضروری تھا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ غلط فہمیوں میں نہ پھیلے، غلط فہمیاں نہ پھیلائیں، خود بھی بچیں۔ ہاں، افضل کیا ہے؟ افضل تو یہ ہے کہ اللہ نے تم پر واجب کیا، تم جاؤ اپنے ہاتھ سے کرو، تم جاؤ، کیونکہ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے قربانی کرو اگر طاقت رکھتے ہو، اس کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے تمہارے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرمائے۔ یہ افضل ہے۔ یہ ساری باتیں تھی جو عید قربان سے ریلیٹڈ تھی۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ساتھ میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جب بندہ قربان کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ نیت بھی ہو، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ 4 پرندے لو، ان کو ذبح کرو، ان کے سر اپنے پاس رکھو، ان کا قیمہ بنا کر 4 پہاڑوں پر رکھاؤ، اور پھر ان پرندوں کا نام لے کر کے بلاؤ، وہ زندہ ہو کر کے آ جائیں گے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا کہ اللہ تم مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رب تعالیٰ ان کو پریکٹیکل دکھانا چاہ رہا تھا کہ جاؤ ٹھیک ہے، ذبح کرو 4 پرندے اور ان کا قیمہ بنا دو، سر ان کے اپنے پاس رکھ لینا، اور ان کا قیمہ 4 پہاڑوں پر رکھ کر آؤ، اور پھر آ کر ان سروں کے پاس کھڑے ہو کر ان پرندوں کے نام لے کر بلاؤ، وہ آ جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی کیا، 4 پرندے لیے تھے۔ کیا کیا لیے تھے آپ کو میں بتاؤں؟ ایک مرغا تھا، ایک کوا تھا، ایک کبوتر تھا، اور ایک مور تھا۔ پرندوں کے نام یاد رکھ لیں، کوا ہے، مرغا ہے، کبوتر ہے اور مور ہے۔ چاروں کو ذبح کیا، ان کے سر اپنے پاس رکھے اور جسم کے سب قیمہ بنا دیا، اور 4 جگہ پر مکس کر کے ان کو رکھا ہے۔ پھر آ کر یہاں کھڑے ہوئے اور پکارا ان پرندوں کا نام لے کر، اللہ کے حکم سے آ جاؤ۔ وہ قیمہ ہوا میں اڑا، جسم بنا، اور ویسی بغیر سر کے اڑتا ہوا آیا اور اپنے اپنے سر سے جڑ کر کے وہ زندہ پرندہ ہو گیا۔ قرآن پاک میں یہ ہے موجود، 3 پارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ قَالَ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا قرآن میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو کیا۔ اب سنیے، سبع سنابل شریف میں میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 4 پرندوں کا جو انتخاب ہوا تھا نا، 4 پرندے جو چنے گئے تھے، کون سے تھے؟ کوا، مرغا، کبوتر، مور۔ اصل میں جو ہے ان کی ہر ایک کی ایک خاصیت ہے۔ کوا لالچی بہت ہوتا ہے، کوا لالچی بہت ہوتا ہے۔ مرغا اس کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے، عورت کی خواہش، مرغے کے اندر خواہش شہوت زیادہ ہوتی ہے، اور کبوتر کے اندر دوستی کرنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے، جلدی دوستی کرتا ہے، اور مور کے اندر دکھاوے کی عادت زیادہ ہوتی ہے، اپنی خوبصورتی کا اظہار بار بار کرتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ان کے اندر ہیں، یہ 4 پرندوں کے اندر۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں در حقیقت آپ کو حکم تھا ان جانوروں کو ذبح کا نہیں تھا، کوے کی لالچ کو ذبح کرو، مرغے کی شہوت کو ذبح کرو، اور بنا وجہ کے کبوتر کی جو دوستی ہے ہر ایرے غیرے سے، اس دوستی کے کو قطع کرو، اور مور کے دکھاوے کی عادت کو ذبح کرو۔ یہ 4 بری عادتوں کو ذبح کرو تو اللہ کی قدرت کے مشاہدے دیکھنے ملیں گے۔ در حقیقت
وہاں پر صوفیہ کرام فرماتے ہیں، اور یہی بات ہے کہ شیطان کو جب کنکریاں مارنے کے لیے حجاج جاتے ہیں، وہ تو ایک پلر ہے جس کو کنکریاں مارتے ہیں، وہاں ایک پلر ہے، اس پلر کو کنکریاں مار کر کے آتے ہیں. لیکن میرے عزیزو تصور یہ ہونی چاہیے، زندگی بھر جو شیطان مجھے بہکاتا ہے میں اس کو کنکریاں مار رہا ہوں. اگر تمہاری نیت صالح ہوئی اور کنکری لگ گئی تو یقیناً زندگی بھر شیطان کی شرارتوں سے محفوظ ہو جاؤ. تم نے اپنے شیطان کو زخمی کر دیا، اسی لیے جس کا حج قبول ہو جاتا ہے اس کی کنکری وہاں سے اٹھا لی جاتی، ورنہ تو 40 لاکھ لوگ 70 کنکریاں مار کر کے آئیں تو پہاڑ بن جانا چاہیے، لیکن کوئی پہاڑ نہیں ہوتا وہاں کنکریوں کا. جا کر دیکھیں، نہ ہی اس کو اٹھایا جا رہا ہے. لیکن حدیث پاک میں جس حاجی کا حج قبول ہوتا ہے اس کی کنکریاں اٹھا لی جاتی ہیں. وہ شیطان کو لگ چکی ہے تو نیت کا دار و مدار ہے. اسی لیے سب سے پہلے میں نے آیت یہی پڑھی، رب تعالیٰ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. ہرگز تمہارا گوشت، تمہارا بہایا ہوا خون اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے پیچھے جو تمہاری خالص نیت ہے، جو تقوی ہے، وہ اللہ تک پہنچتا ہے. قربانیوں میں یہ نیت کرو کہ رب تبارک و تعالیٰ میں اپنی ساری خواہشات کو ذبح کر رہا ہوں، مولا مجھے بری خواہشات سے زندگی بھر محفوظ فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. قربانی کے وجوب کے ساتھ، یعنی جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ بھی اور جس کے اوپر نہیں واجب ہے وہ بھی، ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی وہ اپنے بال، ناخن وغیرہ نہ تراشے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حجاج کرام کی مشابہت ہے کہ جو حاجی حج کے لیے گئے ہوئے ہوں یا احرام کی حالت میں ہوتے ہیں وہ اپنے بال، ناخن وغیرہ سب نہیں تراشتے، نہ کاٹتے ہیں. تو ان کی مشابہت میں یہ حکم ہے، اور یہ کوئی واجب نہیں ہے، مستحب ہے. کرے گا تو ثواب ہے، نہیں کرے گا تو اس پر کوئی اس کی پکڑ نہیں ہے. ان 10 دنوں کے اندر اگر کوئی ایسا ہو گیا ہے کہ اس کے ناخن زیادہ بڑے ہو چکے ہیں یا بال زیادہ ہو چکے ہیں اور کاٹنا ضروری ہو گیا ہے، اور ویسے بھی 40 دن سے زیادہ زیر ناف کے اور بغل کے بال رکھنے میں گناہ ہے. اگر وہ زیادہ دن ہو رہے ہیں ان 10 دنوں کے اندر تو پھر اس کو کاٹ لینا چاہیے. یہ 10 دنوں کا انتظار کرتے ہوئے مستحب کو پانے کی نیت میں گناہ کا ارتکاب نہ کریں. یہ مسئلے کی وضاحت. اور دوسری چیز اس لیے بھی ہے کہ اگر وہ ناخن اور بال کاٹے بغیر 10 دن تک انتظار کرتا رہا تو اچھوں کی مشابہت کرنے کا بھی ثواب ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ قربانی کرنے کے بعد جو گوشت ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو خود کھا سکتا ہے کہ نہیں کھا سکتا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے. مستحب طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں 3 حصے کرے. اپنے لیے ایک حصہ رکھے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے ایک حصہ، اور ایک حصہ غربا اور مساکین کو تقسیم کرنے کے لیے. لیکن یہ بھی مستحب ہے، اس میں واجب نہیں ہے. چاہے تو پورا حصہ کھا سکتا ہے اکیلا، چاہے تو پورا حصہ بانٹ بھی سکتا ہے، یہ بھی واجب نہیں ہے. اپنی قربانی کا گوشت چاہے تو پورا استعمال کر سکتا ہے، چاہے تو پورا بانٹ بھی سکتا ہے، چاہے تو تھوڑا رکھ کر تھوڑا بانٹ بھی سکتا ہے. سارے اس کے لیے جائز ہیں، وہ قربانی کا مالک ہے. یہ مسئلہ بھی آپ سمجھ کر کے چلیں. اسی وجہ سے کسی کو قربانی کا اپنے وکیل بنا دیا، کسی دوسری جگہ پر اس سے کہہ دیا کہ میری قربانی کرو اور گوشت بھی وہیں تقسیم کر دو، تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے، قربانی آپ کی ادا ہو جائے گی. یہ مسئلے کی وضاحت بھی آپ کے لیے ضروری تھی. اور ایک چیز، کچھ لوگوں نے یہ بھی پھیلایا کہ قربانی کا گوشت جمع کر کے رکھنا 3 دن سے زیادہ یہ جائز نہیں ہوتا. پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، لیکن حدیث پاک میں حضور نے فرمایا قربانی کرو، گوشت کھاؤ بھی اور گوشت جمع کر کے رکھنا چاہو تو رکھ بھی سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں. قربانی کا گوشت چاہے تو وہ جمع کر کے رکھ بھی سکتا ہے. ہاں، قربانی کے جو دن ہیں وہ 3 ہی دن ہیں، بعض لوگوں نے 4 بھی لا کر کے ابھی پیش کیا ہے.
کسی صاحب فکر نے یہ نیا مسئلہ پیش کیا ہے جماعت اہل حدیث کی طرف سے غالباً کہ چوتھے دن بھی قربانی ہو سکتی ہے، یعنی 10 ذی الحجہ، 11 کو، 12 کو اور پھر 13 کو بھی، اور اسی طرح سے بڑھتے ہوئے کوئی اور جماعت آئے گی وہ 15 کو بھی کر ڈالے گی، لیکن ایام نحر جو ہیں وہ 3 ہی دن کے، 10، 11 اور 12۔ 12ویں کا سورج غروب ہونے تک یہ ایام نحر کہلاتے ہیں اور انہی میں قربانی ہے۔ اور قربانی کے لیے جو جانور ہیں وہ سب آپ کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں۔ علم حاصل کرنا بھی مسلمان پر فرض ہے، کچھ چیزیں آپ بھی حاصل کریں، کچھ چیزیں آپ بھی پڑھیں اور کسی نہ کسی طرح سے معلومات حاصل کریں، ورنہ تو ایسا ہی ہوگا کہ آپ جاہل رہیں گے اور لوگ آپ سے ساتھ کھیلتے رہیں گے۔ ہاں ایک بات یہ بھی ہے، علم حاصل کرو لیکن صرف گوگل سے بھی نہیں۔ صرف گوگل سے حاصل کرنے والا تو پھر وہ مرغی کی بھی قربانی کرتا ہے، انڈے کی بھی کرتا ہے، صرف گوگل کے شاگرد جو ہوتے ہیں۔ اسی لیے معقر علماء اہل سنت سے تمہارا رابطہ بھی ہونا ضروری ہے۔ علم آپ انٹرنیٹ سے حاصل کرو، کراس ویریفیکیشن علماء کے پاس سے کر لو، میں نے یہ پڑھا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں، یہ حدیث میں ہے یا نہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ سیدھے راستے پر قائم رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے۔